میرے دوسرے مہمان ہیں جناب سید مجاہد الدین صاحب ہیں۔ مجاہد الدین صاحب جو ہیں ایک ویل اسپوکن آدمی ہیں اور بولتے پہلے ہیں سوچتے بعد میں ہیں، اور میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ بڑا مطلب کہ ایسی باتیں کرتے ہیں کہ جو کہ سچائی پہ مبنی بھی ہوتی ہیں، اور یہ ہیں سینئر نائب صدر طارق روڈ ٹریڈر الائنس کے، اور میرے اس میں سے تو سچائی بھی ہے کہ پولیس وہ اپنا کردار ادا نہیں کر پا رہی جو کہ اسے کرنا چاہیے۔ جی مجاہد صاحب کیا کہیں گے آپ اس حوالے سے؟ سب سے پہلے تو میں یہ کہوں گا کہ کراچی کی جو سندھ پولیس ہے وہ کراچی میں ناکام ہو گئی ہے، اور ناکامی کے لیے کوئی بڑے بڑے تمغے نہیں لگتے ہیں، کچھ چونیاں ٹھنیاں لگانے کی ضرورت نہیں ہے۔ جب 40 آدمی مر جاتے ہیں اور آن آفیشلی جیسے آپ نے کہا 60 بچے مر گئے، آن آفیشلی 60 سے 70 افراد مر گئے، اور معمولی سی موبائل کے پیچھے، تو سب سے بڑی بات یہ موبائل خریدتا کون ہے، موبائل جاتا کہاں پر ہے، اور اتنی ہمت کیسے ہوتی ہے کسی آدمی کی یار سائیکل چھن جاتی ہے، گاڑیاں چھنتی ہیں، کہاں جاتی ہیں؟ بچے جو ہیں جو فوڈ پینڈا کے اندر جاب کر رہے ہیں یا کوئی رائڈر کا کام کر رہا ہے، بیچارہ بائکیا کا کام کر رہا ہے، اس کی موبائل، اس کی چھوٹی سی بائک چھین لیتے ہیں، اور جو گھر کا خود میں واحد کفیل، اور ہمارے کراچی کے اندر جو کہنا چاہیے معاشی ہب ہے، اس کے اندر 70% تک ہم ریونیو جنریٹ کرتے ہیں۔ اگر ہمارا پیسہ ہر شہر کا ہر شہر میں لگا دیا جائے، اسلام آباد کا پیسہ اسلام آباد میں لگایا جائے گا نا، تو اسلام آباد کراچی نظر آئے گا، اور کراچی جو ہے اسلام آباد بن جائے گا۔ تو ہمارے ساتھ جو ایک ناانصافی ہوتی چلی آ رہی ہے بہت پہلے سے، تو وہ اب سامنے نظر آنے لگی ہے۔ آپ کسی سڑک پہ چلے جائیں، وہ ٹکڑا لگا ہوا ہے، گڑھا پڑا ہوا ہے، اچھی گاڑی تو کیا، میں کہتا ہوں موٹر سائیکل پہ جو لوگ چل رہے ہیں ان کو کمر کے پرابلم ہو گئے ہیں، ان کو آسٹیو آرتھرائٹس ہوتا جا رہا ہے۔ یعنی کوئی آدمی ثابت گھر پہنچ جائے یہ بھی بہت بڑی بات ہے۔ راستے میں گھر کے آگے کھڑے ہیں، باہر نکلتے میں سوچیں گے، دکان پہ بیٹھے ہوئے ڈکیت آ جاتا ہے، چھوٹی سی دودھ کی دکان پہ جاؤ تو وہاں ڈکیت کھڑا ہوا ہے۔ مزے کی بات ہے سی سی ٹی وی فوٹیج آتی ہیں، سی سی ٹی وی فوٹیج پہ اس بندے کی شکل بالکل واضح ہوتی ہے کہ اس نے چوری کی، ڈکیتی کی۔ اچھا انہیں خوف بھی نہیں ہوتا، انہیں لوٹنے والے کو خوف بھی نہیں ہے کہ میری تصویریں آ جائیں گی، یہ آ جائیں گی، اور پھر پولیس جو ناکام ہوتی ہے ان کو گرفتار کرنے میں۔ دراصل مسئلہ یہ ہے کہ یہ کراچی جو ہے ادرک کی طرح پھیل گیا ہے، اور تقریباً 4 کروڑ کی اس میں لگ بھگ آبادی ہو گئی ہے، اور روزانہ لوگ آتے ہیں اور روزانہ چلے جاتے ہیں۔ کتنے لوگ ندی نالوں کے اندر آ کے چھپتے ہیں، کتنے لوگ یہاں پر ڈرگز لے کے آتے ہیں۔ کیا آج تک میں سمجھتا ہوں 7 سے 11 ارب روپے کی روز پاکستان میں ڈرگز یوز ہوتی ہے۔ اگر اس کے اوپر 40% بھی ٹیکس لگایا جائے تو میں سمجھتا ہوں ہمارے ملک کا بجٹ بن جائے گا۔ لیکن ایک بات، آپ اس کو لیگل کر رہے ہیں، میں کہتا ہوں لیگل کر دو نا، ویسے بھی تو پی رہے ہیں نا، آپ بند تو نہیں کر سکتے نا۔ اچھا پروسٹیٹیوشن پہ پہلے ایک ٹیکس لگا دیا تھا انہوں نے، پروفیشنل ٹیکس، وہ آج ہم سے لے رہے ہیں۔ ارے بھائی ہم سے کائے کو ٹیکس لیے جا رہے ہو؟ چلو تاجروں کو مزید انکم ٹیکس دینا چاہیے، میں تو کہہ رہا ہوں مزید ٹیکسز دینے چاہیے، ٹیکس نیٹ میں اور لوگوں کو بھی لانا چاہیے۔ میرا مطلب یہ ہے کہ جو کیپیبل ہیں، جن کے پاس ہے، اب انگلش پی رہا ہے ایک آدمی اور ایک آدمی دیسی پی رہا ہے، سب پی رہے ہیں، اور یہ کہہ رہا ہے جناب اسلامک ملک ہے ہمارا اور یہاں پہ کوئی دارو ہی نہیں پیتا ہے۔ ارے یار چھوڑ دو یار، جہاں جو روکنے دارو نہیں پیتا بھائی، میں لوگ کہہ رہے ہیں کہ بھائی پاکستان میں اب یہاں تو یہ پوزیشن ہے جتنی پولیس لائن میں پی جاتی ہے اتنی کہیں نہیں پی جاتی ہے۔ یہ ایک الگ موضوع ہے، لیکن بات وہ یہ ہوتی ہے کہ ان سارے کرائم میں پولیس انوالو ہے۔ دیکھیں میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ہر جرائم میں پولیس انوالو ہے، کس جگہ کے اوپر نشہ بکتا ہے، کس گلی میں بکتا ہے، کون کتنی ہیروئن لیتا ہے، کون کوکین لیتا ہے، ڈی ایچ اے کے اندر آن لائن چیزیں ملتی ہیں۔ تو یار ایک بات بتاؤ، اگر یہ پولیس کو نہیں پتا ہے تو یہ بہت تشویشناک بات ہے، اور اگر یہ پولیس کو پتا ہے اور تو یہ اس سے زیادہ تشویشناک بات ہے کہ اس کے اوپر یہ امپلیمنٹ کہاں ہوا ہے قانون کے۔ دیکھیں وہی لوگ، ایک بات مکمل کروں گا، میں تھوڑا سا بتا دوں گا آپ کو کہ یہی لوگ جو منشیات بیچتے ہیں یہ اسلحہ بھی بیچتے ہیں، جو اب ظاہر ہے نا شکارپور میں پکڑے گئے نا۔ دیکھیں نا اب وہ کیا ہے، اب وہاں جو پکڑے جاتے ہیں کچے کے ڈاکو، وہ پاکستان جو پولیس والے جو ان کی پشت پناہی کر رہے تھے ان کو ٹرانسفر کر دیا آپ نے کراچی میں۔ یار کراچی کو ڈسٹ بن ہے کہ اپنا سارا کچرا اٹھا کے اس میں ڈالتے ہیں۔ کراچی میں آن ڈیوٹی نہیں ہے، دے آر آل جتنے بھی ہیں وہ سسپینڈ ہے، اور انکوائری چل رہی ہے، انکوائری چل رہی ہے، بھیجا کو کراچی منتقل کیا، ان کو ڈیوٹیاں نہیں لگائی ہیں، لگانی بھی نہیں چاہیے، میں تو پہلے سے متنبہ کر رہا ہوں۔ تو جب تک انکوائری نہیں ہوگی تو کیسے کریں، لگائیں گے؟ نہیں انکوائری ہوگی تو کیا آج تک کسی پہ انکوائری ہو کے کچھ پوزیٹیوٹی آئی ہے، رزلٹ آیا ہے؟ کوئی کہانی ہے، یہ الگ کہانی ہے، لیکن بات یہ ہے کہ بہرحال حکومت کو بھی اس بات کا احساس ہے۔ دیکھیے یہ بڑی بات ہے، یہ بڑی بات ہے کہ سٹنگ جو ایڈوائزر تھا یا جو رکن صوبائی اسمبلی تھے آپ کے، کیا کہتے ہیں، جو بھی گرفتار ہوئے، اس حکومت نہیں پکڑا نا ان کو۔
یہ بھی تو آپ اس کو تھوڑا اپریشیٹ کریں نا. دیکھیں اپریشیٹ کریں. یہ تو ایک ڈرامہ چاہتے ہے. تو وہ اپنے بندے کو نہیں پکڑتے, یا اپنے بندے کو ہٹا دیتے. میں یہ کہہ ہی نہیں رہا ہوں کہ ان کا بندہ ہے, میں تو یہ کہہ رہا ہوں ان کی دسترس میں ہی نہیں ہے یار. اتنے آدمی 65 سے 75 سال تک کے آدمی تو آپ نے سیٹوں پر بٹھا دی ہیں. جوان لڑکوں کو نوکریاں نہیں مل رہی ہیں. 18 سے لے کے 45 سال تک کے لڑکے کی شادی نہیں ہو رہی ہے. جس کی ڈیوٹی لگی ہوئی ہے وہ کرسی سے ہٹنے کو تیار نہیں ہے, اور جو کرسی سے ہٹنے کو تیار نہیں ہے وہ 85 سال کی عمر میں بھی شادی کر رہا ہے. یہ جو کرسی سے ہٹنے والی بات کریں گے تو یہ بات آپ لوگوں کی طرف بھی آئے گی. نہیں, آپ لوگوں کے اپنے ایسوسیشنز میں اور آپ لوگوں کے اپنی ٹریڈ باڈی کے اندر جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, کیا وہ ہٹنا چاہتے ہیں؟ نہیں, وہ بھی اولڈ ہاؤس بنا ہے جس طرح پاکستان اولڈ ہاؤس بنا ہوا ہے. سب سے بڑی بات ہے کہ آپ کی بہت ساری باتیں میں نے سنی ہے. قوت خرید جو ہے وہ آدمی کی ختم ہو گئی ہے. وہ ہے, لیکن یہ کہ دکاندار نے چیز کی قیمت بھی تو بڑھا دی ہے نا. نہیں, دیکھیں بازار میں جب بارش ہوتی ہے نا, چوہے کے بل میں بھی پانی آتا ہے. جب آدمی کی سیل ہی نہیں ہو رہی ہے تو اس کے پاس اتنا پیسہ نہیں ہے. انہوں نے بجلی کے بل کی بات کی ہے. میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں کہ مجھے تقریباً 3.5 لاکھ کا 2.5 لاکھ کا بل آ گیا, اور وہ تقریباً 6 مہینے تک آتا رہا. میں کمپلین کرتا رہا, کسی نے نہیں سنا. کارخانے کا یا دکان کا؟ دکان کا, شاپ کا میرا. پھر بعد میں انہوں نے معافی مانگی کہ میٹر خراب ہو گیا تھا آپ کا, تو اب ہم نے صحیح کر دیا, میرے پیسے ریفنڈ نہیں ہوئے ہیں. پہلی چیز یہ سب کے ساتھ ہو رہا ہے. یہ خود ہی کرتے ہیں آ کے, اور خود ہی اس کا کیپیسیٹر ہے وہ خراب کر آتے ہیں. دوسری چیز یہ, جب آدمی کے پاس پیسہ نہیں ہوگا, قوت خرید نہیں ہوگی, بازاروں میں موٹر سائیکل والے نظر نہیں آ رہے ہیں یار. جو دکانوں کے پیچھے پارکنگ نظر نہیں آتی تھی, اور وہ جو لوگ کہتے تھے پارکنگ کہاں لگانی ہے, چاند رات پوری خالی پڑی رہی ہیں پارکنگز. آپ کہہ رہے ہیں چاند رات پہ کچرا بھی بک جاتا ہے. یہ اچھا لگتا ہے کہتے ہوئے ٹی وی پہ, کیونکہ آپ کی ڈیوٹی ہے. ہم نے تو سر آبزرویشن کی, آپ کی آبزرویشن غلط ہے. ہم نے تو آبزرویشن آپ کیا غلط نہیں ہو سکتی ہے.